اس کا جھوٹ نمبر 11 دیکھیے۔ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ دوستو یہ بھی اس کا جھوٹ ہے کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو نماز جائز ہے، بچہ اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فقہاء اور محدثین احادیث کو سامنے رکھ کے اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے 516، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھی۔ اب اس سے محدثین اور فقہاء مسائل اخذ کرتے ہیں کہ آپ اگر ایک ہاتھ سے کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، جس طرح آج کل کے لحاظ سے اگر آپ کو موبائل بج رہا ہے تو آپ ایک ہاتھ سے موبائل کو بند کر لیں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو۔ اس طرح فرضی مسائل بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کتا اٹھا لیا یا کچھ کتے رکھے گئے ہیں، جیسے بخاری مسلم میں احادیث ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اب اگر کوئی مسئلہ بن جائے، بندے نے کتے رکھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کتا اس کو چمٹ جائے یا ساتھ میں چارپائی پڑی ہوئی ہے اور کتا اس پہ چڑھ کے اس کے اوپر آ جائے تو یہ اٹھا لے، تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرضی مسائل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کتا اٹھا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور احادیث میں بخاری مسلم میں احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گدھے پر نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گدھے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یہ جواز ہے۔ تو اسی طرح فرضی مسائل بیان کرتے فقہاء کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو کیا آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کا منہ بندھا ہوا ہے، چونکہ وہ جانور جس کا گوشت ناپاک ہے اس کا لعاب کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ کتے کا گوشت ناپاک ہے، حرام ہے، تو اب اس کا لعاب ہوگا ناپاک۔ تو اس لحاظ سے کتا اٹھا کے اگر اٹھا لے بندہ اور اس کو لعاب لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کتے کا منہ بندھا ہوا ہے تو بعض اوقات کتے کا منہ باندھ لیتے ہیں تاکہ کسی کو جو ہے وہ کاٹ نہ لے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو نماز ہو جائے گی۔ یہ فرضی مسائل بیان کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، جائز ہے۔ اس نے کہا کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ اٹھا کے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے نعمت الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 342، علامہ کاسانی کے حوالے سے لکھا ہے، بدائع ثنا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146، دارالکتب العلمیہ بیروت سے کتاب چھپی ہے 1418 میں۔ نعمت الباری میں لکھا ہے کہ علامہ کاسانی نے اس حدیث کا ذکر کر کے کہا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مکروہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کو اس کی احتیاج تھی، وہاں پر اس بچی کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا، یا آپ اپنے اس فعل سے اس کا حکم شرعی اور جواز بیان کرنا چاہتے تھے، اور یہ فساد نماز کا موجب نہیں ہے، یعنی بچے اٹھا کے نماز پڑھنا فساد نماز کا موجب نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے زمانے میں بھی ہم میں سے کسی کے لیے عمل مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، اور فساد نماز کا موجب نہیں ہے، یعنی اسے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے کیا کہا کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اسے کہتا ہے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار۔